آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے اور سب نے اس وقت تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر پڑھ لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی مارچ، کوئی دھرنا، کوئی چیز کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے بڑا کلیئرلی لکھا ہے اور اب ہم ویسے ہی لا کے تحت پابند ہیں اپنے لا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہم 100% ان کا جو آرڈر ہے اس کو منوان امپلیمنٹ کریں گے. کسی کو بھی کسی صورت بھی اسلام آباد میں کسی قسم کی جو ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق جلسہ، جلوس، دھرنا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. سر، ہائی کورٹ کی یہ بھی ڈائریکشن ہے کہ آپ ایک کمیٹی تشکیل دیں جو بات چیت بھی جاری رکھتے ہیں، تو کیا کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب سے میں آج شام کو کنسلٹ کر کے جس طرح وہ گائیڈ کریں گے ہم وہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر وہاں پہ بھی کوئی چیز ہے بٹ ڈیفینیٹلی اگر یہ دھرنا دیتے ہیں یا دھرنے کی کوشش کرتے ہیں آنے کے لیے تو پھر بہت ساری چیزیں مشکل ہو جائیں گی. سر، اڈیالہ سے کوئی پیغام ملا ہے؟ میرا تو ڈیرا کوئی رابطہ نہیں ہے. سر یہ بتائیے گا، تحریک انصاف کی حکومت تھی، جب بھی کوئی احتجاج کرنے آتا تھا وہ اجازت دیتے تھے، آپ احتجاج کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کس نے کہا نہیں اجازت دیتے؟ میرے پاس اپلیکیشن دکھائیں کہ کہاں پہ پروسیس ہوا ہے، کہاں پہ ان کے پاس اپلیکیشن آئی ہوئی ہے اور ہم نے اس کے اوپر اجازت نہیں دی. آپ مجھے اتنا بتا دیں، کوئی ایک تو ڈائری نمبر دکھائیں گے نا مجھے. سر یہ بتائیں، یہ بہت اہم سوال ہے کہ چونکہ اب پلان ہو چکی ہیں ساری چیزیں اور یقینی طور پر آپ لوگ بھی روکیں گے، ایڈمنسٹریشن روکے گی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی اگر جانی نقصان ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر کو توڑ کے آ رہے ہیں. اس ساری چیز کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو وائلیشن کر کے آ رہے ہیں اور جو دھاوا بولنے کے لیے آ رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ جب بھی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کوئی احتجاج ہوتا ہے تمام رستوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اس بار اگر احتجاج نہیں کرتے پھر اگر دوبارہ احتجاج کی کال دی جاتی ہے پھر بھی رستوں کو بند کر دیا جاتا ہے. میں ذاتی طور الٹرنیٹو رستہ میں نکل سکتا؟ میری بات سنیں، مجھے آپ خود بتا دیں کیا اس کے، اگر میں نہ روڈ بند کریں یا نہ کریں آپ بتا دیں کیا کرنا ہے. سر جو کاروبار ہے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں یار، میں تو خود ایگری کرتا ہوں کہ نہ دکان بند ہونی چاہیے، نہ کاروبار بند ہونا چاہیے، نہ سڑک بند ہونی چاہیے، نہ موبائل سروس بند ہونی چاہیے. میں ایگری کرتا ہوں لیکن بتائیں کیا رہے گا. میرا کوشچن ذرا ہٹ کے ہے. ہاں جی سر، بڑا چنار میں کل ایک واقعہ پیش آیا، لہو لہو ہو گیا سر، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بچے بھی اس میں شہید ہوئے ہیں اور دیکھیں اس سے زیادہ افسوسناک واقعہ نہیں ہو سکتا. اب ایک وزیر داخلہ کی حیثیت سے میں سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں اور میں اس چیز پہ کہیں کہ خالی سٹیٹمنٹ تک بات نہیں رہنی چاہیے. فرسٹ آف آل کے پی کے میں لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری کے پی کی گورنمنٹ کی ہے. ہمیں اس ساری سچویشن کے باوجود کل کے پی کے والے، آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ خود انوالو ہے اور وہ دھاوا بول رہے ہیں ہمارے پہ، اس کے باوجود کل ان کے لیے دہشت گردی کی وجہ سے ان کو پلاٹونز چاہیے تھی 15 ایف سی کو، ہمیں یہاں پہ بھی چاہیے تھی. ہم نے یہاں روک کے ان کو وہاں پہ اویلیبل کری. ہمارا یہ فرض ہے کہ ان کو اسسٹ کرنا. آپ یہ ان سے پوچھیں کہ آپ کی توجہ وہاں پہ دہشت گردی ختم ہونے کے لیے ہونی چاہیے یا یہاں پہ دھاوا بولنے کے لیے ہونی چاہیے. آج وہاں پہ جنازے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ دوسری سائڈ پہ دھاوا بولنے کی تیاری ہو رہی ہے. یہ ہمارا کام ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا کام اسسٹ کرنا ہے. ہماری ذمہ داری لا اینڈ آرڈر کی نہیں ہے 18ویں ترمیم کے بعد، لیکن جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم نے پوری کرنی ہے اور ہم اس میں برابر کی حصے دار سمجھتے ہیں. لیکن پہلی پرائرٹی ان کی لا اینڈ آرڈر وہاں پہ اس صوبے کی ہے ذمہ داری. تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ وہاں پہ جنازے اٹھے میں 40+ اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے. تو معذرت کے ساتھ یہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پرائرٹیز کیا ہیں، کیا نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سیاست آپ کرتے رہے، ارے بھائی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ویسے ہی آپ سوچ لو کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن مرضی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف داخلی قاضی بن کے جا رہے ہیں
इतलात ये भी हैं कि 2000 से ज्यादा लोग टोलियों की सूरत में 2-2 4-4 करके इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ऑलरेडी बैठ चुके हैं, उनके खिलाफ भी कोई ऑपरेशन बिल्कुल होगा। जो भी लोग यहाँ 144 की वायलेशन करेंगे, जो भी रूल्स तोड़ेंगे, उस हर एक के खिलाफ ऑपरेशन होगा। सर ये बताइएगा कि बुशरा बीबी ने सऊदीया के हवाले से एक बयान दिया है, वीडियो बयान में सबने सुना होगा, तो सर इस पे क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कुछ लोग, मैं किसी को नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ लोग कहीं पे तो अपनी सियासत के लिए आपने अमेरिका बीच में ले आए, आप सऊदी अरेबिया बीच में ले आए, आप हर चीज़ को बीच में ले आए, आपने कहीं पे एससीओ कॉन्फ्रेंस का लिहाज नहीं रखा, कहीं पे अब बेलारूस का प्रेसिडेंट आ रहा है उसका ख्याल नहीं रखा। मुझे नहीं समझ आती कि खैर लोगों ने फैसला करना है, लोग फैसला करें। मेरा सिर्फ इतना है कि लोग सोचे तो सही कि ये क्या, आपने पहले अमेरिका के हक में भी सुना अभी पिछले दिनों में कि झंडे भी आ गए, जश्न भी हो गए, कि ट्रंप आ गया, सारा कुछ हो गया। उससे पहले अमेरिकी साजिश भी थी ये। मुझे तो ये नहीं समझ आती साल के अंदर कि आप इतने ज़्यादा टर्न्स कैसे ले सकते हैं। तो खुद ये पब्लिक ने सोचना, ये मेरा नहीं ख्याल, मेरा कहना है। नकवी साहब, एक तबका है जो तमाम वसाइल पर काबिज है और एक तबका ये चाहता है कि जी ये तमाम वसाइल मुझे मिल जाए। तो इसकी जंग में आवाम जो है उनकी ईंट से ईंट बज रही है, मुल्क तबाह हो रहा है, इस पे क्या करें? देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि आपके लिए, अगर मेरे लिए किसी ने भी कोई आवाज़ उठानी है, उसका एक फोरम मौजूद है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी फोरम मौजूद है, उसके अलावा भी फोरम मौजूद है। आप उसके तहत उठाएं। आप मुल्क को तबाह करने के लिए क्यों कर रहे हैं ऐसे सारा कुछ? सर जी, आप मुझे ये क्यों लिया जा रहा है? क्या आपकी तैयारियां नहीं है या कि 10 दिन का वक्त किसने लिया? पीटीआई से मौका करने के लिए 10 दिन का एक दफा भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। एक दफा भी ऐसी कोई बात नहीं। बैरिस्टर गौहर और अलीम इन गंडापुर, इनकी जानिब से काफी जगहों पर ये भी कहा जा रहा है कि बीच में कोई आर्बिट्रेशन हो रही है, और आपने कल कैटेगोरिकली कहा कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात, ये धरने अगर और इन्होंने धावे बोलने हैं तो मैं वो शख्स हूँगा जो कहूँगा कि बिल्कुल कोई मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है, ना होने चाहिए। अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो वो नॉर्मल तरीके से करने वाले, जायज़ तरीके से बात करे। ये कोई तरीका नहीं है कि एक तरफ हम कहें धावा बोल रहे हैं, दूसरी तरफ के हमसे मुज़ाकरा करें, कोई सूरत नहीं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।